اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صلوات محمد وعلى پروردگار عالم کا شکر ہے اس نے ہمیں اس وقت اس ہنر سے نوازا ہوا ہے کہ ہم نے ذکر علی و حسین کر کے اپنے اس فرش کو بھی عرش بنایا ہوا ہے۔ اللہ یہ ذکر مسلسل کرتا ہے اور کبھی بھی اللہ اس ذکر سے رکتا نہیں ہے، اس لیے کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اللہ درود پڑھتا ہے اور مسلسل پڑھتا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اللہ کب سے درود پڑھ رہا ہے؟ اور جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی پر درود کب سے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا ہر کام اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، کوئی بھی عمل اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، کوئی بھی وصف کوئی بھی صفت اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ اگر کہہ دیا کہ یہ کام اس نے بعد میں شروع کیا تو وہ حادث ہو جائے گا، اور جو حادث ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ قدیم ہے، اللہ قدیم ہے، جیسے اللہ جب سے ہے، جب سے اس کا ارادہ ہے، اور جب سے اس کا ارادہ ہے تب سے صاحبان تطہیر پاک ہیں۔ اسی طریقے سے اگر پوچھا جائے کہ
کہ اللہ درود کب سے پڑھ رہا ہے، تو ابھی میں نے جملہ عرض کیا، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، کہ اللہ درود کب سے پڑھ رہا ہے، تو اس کا عمل ہی ارادہ ہے، اس کا ارادہ ہی عمل ہے، اس کی ہر صفت ذات سے متصل ہے، اس کا عمل ارادے سے دور نہیں، اس کا ارادہ عمل سے دور نہیں۔ تو اب سوال کا جواب صرف ایک ہے، اور آخری آدمی تک یہ جملہ محفوظ رہنا چاہیے کہ اگر سوال کیا جائے کہ اللہ درود کب سے پڑھ رہا ہے، تو جواب صرف یہ ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے درود پڑھ رہا ہے۔ تو اب تلاش کرو نا اسے کہ جب سے اللہ ہے تب سے وہ بھی ہے جس پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو اب مصطفیٰ کی قدامت کا کون اندازہ لگا سکے کہ مصطفیٰ کب سے ہیں؟ بات اجازت ہے شروع کی جائے بات۔ آج ایک نئے اندازے پیرائے کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی قدامت کا اندازہ لگاؤ، مصطفیٰ کتنا قدیم ہے اس کا اندازہ لگاؤ۔ تو میرے عزیزوں، عالم اہل سنت نے لکھا کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ سلامت رہے، اسی طریقے سے ساتھ آتے جائیں۔ باہر بھی جتنے حضرات بیٹھے، مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دھوپ کی شدت ہے، لیکن پروردگار آپ کو سایہ چادر زہرا کے سائے میں رکھے اور آپ کو ہر دھوپ سے بچائے۔ اور یہ دھوپ کوئی اتنی بڑی دھوپ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو آپ تک ولایت علی کی گرمی پہنچ رہی ہے، اس سے بڑی کوئی گرمی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، خصوصاً جتنے حضرات اور میری مائیں بہنیں باہر بیٹھی ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے۔ جملہ یہ ہے کہ اب کون لگائے مصطفیٰ کی قدامت کا اندازہ، کون نبی کو پہچانے؟ یا رسول اللہ کہہ دینے سے رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ صرف رسول نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے۔ توجہ، صرف رسول نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغامبر۔ میں بھی کسی سے کہہ دوں کہ میرا پیغام پہنچا دو تو میرے لیے پیغامبر ہو جائے گا، لیکن اللہ کسی کو سفیر کہے، اللہ کسی کو رسول کہے، اللہ کسی سے کہے کہ میرا پیغام پہنچا دو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اللہ پہنچانا چاہتا ہے ویسے پہنچائے، اور پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فکر قدرت کو ویسے ہی سمجھے جیسے خود اللہ اپنی فکر کو سمجھ رہا ہے۔ سلامت رہے۔ میں نے کہا کہ ایک نئے پیرائی سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو کون مصطفیٰ کی قدامت کا اندازہ لگائے؟ اجلہ اصحاب کرام کے مجمع میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کسی نے یقیناً پوچھا ہوگا، اس لیے کہتا ہوں کہ میں صحابہ کے احترام کا قائل ہوں کہ صحابہ نے بہت سے مراحل سے پردہ ہٹوا دیا، نہ سوال کرتے تو شاید یہ جواب ہم تک پہنچتا ہی نہیں۔ کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ آپ کو کیسے خلق کیا گیا؟ آپ کہتے ہیں آپ نور سے ہیں، تو وہ نور اور اس نور کی ابتدا کیا ہے، اس نور کا آغاز کیا ہے، اس نور کا منبع کیا ہے، اس نور کا مخزن کیا ہے، اس نور کا مخزن کیا ہے؟ ایک بار پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا، اپنے نور سے خلق کیا۔ کسی نے اس جملے کی تشریح لکھی، ایک عالم اہل سنت نے اس جملے کی تشریح لکھی اور انہوں نے لکھا کہ پیغمبر نے، خدا کے لیے جملہ ضائع نہ ہو اور سب بیٹھے میں توجہات آپ کی میری طرف مبذول ہیں، انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ یہ تمام حضرات جو آگے بیٹھے یہ بھی بات کرتے رہے میرے ساتھ۔ اللہ نے یہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور عظمت سے خلق کیا یا اپنے نور جلال سے خلق کیا، نہیں۔ انہوں نے کہا، توجہ، انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے مجھے اپنے نور عظمت سے خلق کیا یا اپنے نور جلال سے خلق کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر اللہ کے نور کی صفت سے خلق ہوئے ہیں، اللہ کے نور کی صفت سے خلق ہوئے ہیں۔ کہا نہیں، پیغمبر نے کہا مجھے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے، نور صفت سے خلق نہیں کیا ہے، نور ذات سے خلق کیا ہے۔ اب ذات کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کی ذات جاتی ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے کہ سب کے سب انسان ہیں۔
سلامت رہے. ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کے سب یہاں بیٹھے ہیں اور سب کی ذات ایک ہے. اور ذات کیا ہے؟ کہ سب انسان ہیں. صفتیں مختلف ہیں, صفت میں سب مختلف ہیں لیکن ذات میں سب ایک ہیں. جہاں جائیں گے سب کے سب انسان ہوں گے, صفتیں مختلف ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اللہ نے اپنے ذات کے نور سے بنایا ہے. اب یہ تلاش کرو کہ اللہ کی ذات کیا ہے. یہ طرح سلامت رہا. اب یہ تلاش کرو کہ اللہ کی ذات کیا ہے. تو معصوم نے ارشاد فرمایا العلم ذات ہی, اللہ کی ذات ہی علم ہے اور علم ہی ذات ہے. ذات ہی علم ہے اور علم ہی ذات ہے. تو میرے عزیزوں, میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے, جملہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ انسان کی ذات ہے انسان. جہاں وہ جاتا ہے اس کی ذات ایک ہی رہتی ہے, اس کی ذات ایک ہی رہتی ہے. اب یہ میری طرف دیکھیے, یہ میرے ہاتھ پاؤں ہیں, یہ میرے ہاتھ پاؤں ہیں. یہ والا ہاتھ بھی میرا انسان ہے اور یہ والا ہاتھ بھی میرا انسان ہے. میرا سر بھی انسان ہے, میرے قدم بھی انسان ہے, میری آنکھیں بھی انسان ہیں, میری زبان بھی انسان ہے. یہ سب میری ذات کا حصہ ہے, یہ سب میری ذات کا حصہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی عزم جدا ہوتا ہے تو کہے گا, کہلائے گا ذات کا ہی حصہ. سلامت رہے. یہ پیچھے والے حضرات بھی میرے ساتھ دے رہے ہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں جیسے آپ سن رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ آپ تک جملے پہنچ رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی عزم بھی جدا ہوتا ہے تو جہاں وہ عزم جائے گا وہ ذات کا ہی حصہ کہلائے گا, اس لیے کہ ذات کا حصہ ہے. اب نہ معلوم جملہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. پیغمبر نے کہا اور عالم اہل سنت اس کی تشریح میں لکھا کہ پیغمبر نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے. تو اللہ کی ذات کبھی اس سے جدا ہوگی نہیں. یہ گھر جا کے اس جملے کا تشریح کر لیجئے گا. بعض جملوں کی تشریح ممکن نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نور اس کی ذات سے جدا ہوا نہیں. اب تلاش کرو کہ پیغمبر کب سے ہے جو اس کی ذات سے جدا ہوا ہی نہیں. تو اب جو صفت ذات کی ہوتی ہے وہی ہر عزم کی ہوتی ہے. میرے جسم میں خون دوڑ رہا ہے, آپ کے جسم میں بھی خون دوڑ رہا ہے. کیسے مثال دوں اور کیسے سمجھاؤں؟ سب کے جسموں میں خون دوڑ رہا ہے. ہر انسان کا بلڈ گروپ الگ ہے. کچھ لوگوں کے بلڈ گروپ ملتے ہیں, کسی کا اے پازیٹیو ہے, کسی کا بی پازیٹیو ہے, کسی کا اے بی پازیٹیو ہے, کسی کا اے بی نیگیٹو ہے, کسی کا او نیگیٹو ہے. یہ بلڈ گروپ ہوتے ہیں نا. اب سمجھ لیجئے کسی کا اے بی پازیٹیو گروپ ہے, اس کے پورے جسم میں جتنا خون ہوگا وہ سارا کا سارا ایک ہی بلڈ گروپ ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ کا گروپ الگ ہو. یہ طرح سلامت رہے. پاؤں کا گروپ الگ ہو, ٹھیک ہے, ایک ہی گروپ ہوگا, ایک ہی گروپ ہوگا. اب اگر کوئی عزم جدا ہوتا ہے تو صفت جدا نہیں ہوگی, صفت وہی رہے گی. اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے صفات کیا کیا ہیں. اللہ کے صفات پھیلے ہوئے ہیں, اللہ کے صفات لامحدود ہیں. جملہ ضائع نہ ہو, اللہ کے صفات لامحدود ہیں. پیغمبر نے کہا مجھے اللہ نے اپنے صفت ذات سے خلق کیا. تو ضروری ہے کہ جو ایک جزو کی صفت ہو وہی دوسرے جزو کی بھی صفت ہو. اب اگر پیغمبر کا نور جدا ہے تب بھی اس کی ذات کا حصہ ہے, اور جدا نہیں ہے تب بھی اس کی ذات کا حصہ ہے. یہ طرح آپ, میں نے کہا تھا نا نئے پیرائی سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب اگر نبی کا نور جدا ہے تب بھی اس کی ذات کا حصہ ہے, اس لیے کہ اللہ سے کوئی چیز جدا ہو نہیں سکتی. اور اللہ سے جو چیز جدا ہو جائے وہ ناقص ہو جائے گا, اور جو ناقص ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے, وہ اللہ نہیں ہے. تو نبی اس کی قدامت کا کون اندازہ کرے, اس کے مرتبے کو کون اندازہ کرے؟ جب نبی کے نور, نبی کا نور خلق ہوا اور نبی کے نور کو اللہ نے علم کے 20 دریاؤں میں غوطہ دیا. شروع ہو رہی ہے بات, علم کے 20 دریاؤں میں غوطہ دیا. ہر دریا میں غوطہ کھا کے باہر نکلا. علم کے 20, نور کے 20 دریا. آخری دریائے نور سے نبی کا نور مجسم باہر آیا. وہ نور دریائے نور علم تھا, اور جیسے ہی نبی کا نور مجسم, نبی کا نور اول باہر آیا, جبروت الہی کا مشاہدہ کیا. اور جیسے ہی جبروت الہی کا مشاہدہ کیا, جملہ دینے جا رہا ہوں اور جملہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے, جیسے ہی جبروت الہی کا مشاہدہ کیا, جیسے ہی روب الہی کو دیکھا, جیسے ہی ملکوت الہی کو دیکھا, نبی کے نور پر لرزہ چھایا, لرزنے لگا. لرزہ تو جبین پر پسینے کے قطرے ٹپکے.
جب جبین پر پسینے کے قطرے ٹپکے تو قریب تھا کہ پسینے کے قطرے ٹپک کر نیچے گریں. اللہ کو اپنے محبوب کا حسن اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس نے نہیں چاہا کہ پسینے کو بھی ضائع ہونے دے. اشارہ کیا ایک ایک پسینے کا قطرہ گرتا جائے، ایک ایک نبی بنتا جائے. سلامت رہا. ایک ایک پسینے کا قطرہ گرتا جائے، ایک ایک نبی بنتا جائے. ایک قطرہ گرا آدم بنے، تیسرا قطرہ گرا ابراہیم بنے، ایک قطرہ گرا الیاس بنے، ایک قطرہ گرا ادریس بنے، ایک قطرہ گرا خضر بنے، ایک قطرہ گرا لوط بنے، ایک قطرہ گرا ہود بنے، ایک قطرہ گرا صالح بنے، ایک قطرہ گرا یعقوب بنے، ایک قطرہ گرا یوسف بنے، ایک قطرہ گرا ایوب بنے، ایک قطرہ گرا اسماعیل بنے، ایک قطرہ گرا اسحاق بنے، ایک قطرہ گرا ابراہیم بنے، ایک قطرہ گرا موسیٰ بنے، ایک قطرہ گرا عیسیٰ بنے. اب 1,23,999 پسینے کے قطرے ٹپکے تو نبی بنے. تو اب اس نبی کی قدرت کا، اس نبی کے وصف کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس کے جسم کا فاضل حصہ انبیاء بنتے چلے جائیں. سلامت رہے ہیں. محمد و اہل بیت محمد بآواز بلند صلوات. ادھر ہیں آپ، سلامت رہے. جس کے جسم کا فاضل حصہ، بھائی یہ آپ نے ایسے کیا اور پسینہ ٹپک گیا، یوں کیا اور پسینہ ٹپک گیا. پسینہ دل سے لگا کے نہیں رکھا جاتا. ابھی بتاؤں گا کہ دل سے کیا چیز لگا کے رکھی جاتی ہے. پسینہ دل سے لگا کے نہیں رکھا جاتا. پسینے کو ایسے کر کے ٹپکا دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے. تو جس نبی کے جسم کا فاضل حصہ انبیاء بن جائیں، جملہ ضائع نہ ہو، جس نبی کے جسم کا پسینہ انبیاء بن جائیں، اس نبی کا خون کیا ہوگا؟ عیسیٰ تک انبیاء بن رہے ہوں. سوچو اس نبی کا لہو کیا ہوگا، اس نبی کا خون کیا ہوگا. پسینہ ہر جگہ نہیں جاتا اور نہ ہر جگہ آتا ہے. سلامت رہے ہیں. پسینہ ہر جگہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے. ٹھنڈے ماحول میں ہوں گے پسینہ آئے گا ہی نہیں. ٹھنڈے ماحول میں ہوں گے پسینہ نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا تو آپ جھٹکتے تھے. لیکن خون ہر جگہ ساتھ جاتا ہے. کہہ دیا میں نے جملہ میرے عزیزوں. خون ہر جگہ ساتھ جاتا ہے. جہاں جہاں انسان جائے گا اس کی رگوں کا خون جائے گا. بولیے ہاں. جہاں انسان جاتا ہے خون ساتھ ساتھ جاتا ہے، خون ساتھ ساتھ جاتا ہے. تو اب نبی نے مخاطب کر کے کہا علی کو، یا علی تیرا لہو میرا لہو. لحمکا لحمی لحمکا لحمی لحمکا لحمی، تیرا لہو میرا لہو، تیرا خون میرا خون. بار بار جملہ کہہ رہا ہوں، تیرا خون. یا علی تمہارا خون میرا خون. یہ نہیں کہا کہ میرا خون تمہارا خون. فرق ہے جملوں میں. یہ نہیں کہا کہ میرا خون تمہارا خون. کیا کہا؟ تمہارا خون میرا خون. فرق ہے جملوں میں، فرق ہے جملوں میں. خدا سب کو سلامت رکھے. یہاں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سے افراد اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. بیٹے کی رگوں میں باپ کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے. کہہ چکا جملہ کہہ دیا میں نے. بیٹے کی رگوں میں باپ کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے. بیٹے کی رگوں میں باپ کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے. پیغمبر نے کہا یا علی تمہارا خون میرا خون. اب پوچھو نا یا رسول اللہ، علی کی رگوں میں تو ابو طالب کا خون دوڑ رہا ہے. جو ہے زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. توجہ فرما رہے ہیں آپ سب کے ساتھ. آپ کی مقدس و معرفت میں مسلسل اضافہ فرمائے. کہا یا علی تمہارا خون میرا خون ہے. یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کر کہو یا رسول اللہ علی کی رگوں میں تو ابو طالب کا خون دوڑ رہا ہے.
اور یا رسول اللہ شکایت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ابو طالب کو کافر کہتے ہیں اور آپ کافر کے خون کو اپنا خون کہہ رہے ہیں. تو جہاں انسان جاتا ہے لہو ساتھ جاتا ہے، خون ساتھ جاتا ہے، پسینہ جائے یا نہ جائے. اور پسینہ ہر مقام پر نہیں رہتا، جملہ یاد رکھے نا میرے عزیزوں، پسینہ ہر مقام پر نہیں رہتا اور نہ رکھا جاتا ہے، اوجھ بھی دیا جاتا ہے، کپڑے سے صاف بھی کر دیا جاتا ہے. ہر جگہ انسان نہیں چاہتا کہ پسینہ اسے آئے، اس لیے کہ پسینہ قوت کا باعث نہیں ہے، خون قوت کا باعث ہے. جملے دے رہا ہوں میرے عزیزوں، لہو سے بدن میں قوت ہوتی ہے، پسینہ قوت لے جاتا ہے اور لہو قوت دیتا ہے. جب میرا اور آپ کا لہو مجھے قوت دے رہا ہے تو کیا پیغمبر کا لہو ان کو قوت نہیں دے رہا ہوگا؟ جیتے رہے، میں تو اشاروں میں بات کر رہا ہوں. کیا پیغمبر کا خون ان کے لیے باعث قوت نہیں ہوگا؟ اور پیغمبر کا خون ہے علی، لحم کا لحم یا علی، تیرا لہو میرا لہو ہے. تو جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، لہو ہر جگہ ساتھ جاتا ہے، خون ہر جگہ ساتھ جاتا ہے. جہاں انسان جائے گا اس کے ساتھ ساتھ خون جائے گا. انسان رزم میں ہو خون ساتھ ہے، انسان بزم میں ہو خون ساتھ ہے، انسان میدان میں ہو خون ساتھ ہے، انسان خیمے میں ہو خون ساتھ ہے، انسان مسجد میں ہو خون ساتھ ہے، انسان زمین پر ہو خون ساتھ ہے، انسان حجرے میں ہو خون ساتھ ہے، انسان غار میں ہو خون ساتھ ہے، انسان بستر پر ہو خون ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ جب عام انسان کا خون ہر وقت ہر مقام پر ساتھ ساتھ ہے تو نبی کا خون بھی تو ہر مقام پر ساتھ ساتھ ہوگا. بولیے ہاں یا نہیں؟ جب عام انسان کا خون ہر وقت اس کی رگوں میں اس کے ساتھ ساتھ ہے تو نبی تو فخر انسان ہے نا، نبی تو اشرف مخلوق ہے نا، نبی تو اول مخلوق ہے نا. تو جب عام انسان کا خون اس کے ساتھ ساتھ ہے تو نبی کا خون بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوگا. بولیے ہاں یا نہیں؟ سب اس بات سے متفق ہیں کہ نبی کا خون ہر جگہ ان کے ساتھ ہوگا. جب سے نبی ہوں گے تب سے خون ہوگا. اور نبی کب سے ہیں؟ نبی کب سے ہیں؟ نبی نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ بنا بھی نہیں تھا، جب تمہارے بابا آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا. تو اب جب سے نبی ہے تب سے علی ساتھ. نبی عالم ارواح میں ہے تو خون ساتھ، نبی عالم انوار میں ہے تو خون بن کے علی ساتھ، نبی عالم زمین میں ہے تو خون بن کے علی ساتھ، نبی عالم آسمان میں ہے تو خون بن کے علی ساتھ، نبی رزم میں ہے تو خون بن کے علی ساتھ، نبی بزم میں ہے تو خون بن کے علی ساتھ، نبی دعوت ذوالعشیرہ میں ہے تو خون بن کے علی ساتھ، نبی طائف کی گلیوں میں ہے تو خون بن کے علی ساتھ، نبی شب ہجرت ہے تو خون بن کے علی ساتھ، نبی صبح ہجرت ہے تو خون بن کے علی ساتھ، نبی جنگ بدر میں ہے تو خون بن کے علی ساتھ، نبی جنگ احد میں ہے تو خون بن کے علی ساتھ، نبی جنگ خندق میں ہے تو خون بن کے علی ساتھ، نبی جنگ خیبر میں ہے تو خون بن کے علی ساتھ، نبی جنگ حنین میں ہے تو خون بن کے علی ساتھ، نبی جنگ ذات سلاسل میں ہے تو خون بن کے علی ساتھ، نبی جہاں ہے علی ساتھ ہے. اور ایک بار اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات. ادھر ہے سلامت رہے. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، ہم لے گئے نبی کو کعبہ قوسین کی طرف. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر مقام پر نبی کے ساتھ رہنے والا خون بن کے علی، نبی کے ساتھ رہنے والا کیا کعبہ قوسین پر ساتھ نہیں ہوگا؟ مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے من کنتو مولا، جبریل کا مولا، موزر کا مولا، گمبر کا مولا، دمت کلندر، میرا عالمی. آپ سلامت رہیں جیسے آپ نے سنا ہے. یقین فرمائیں بڑا مشکل نقطہ تھا جو آپ نے سنا ہے. جب علی خون بن کے نبی کے ہر جگہ ساتھ ہے تو کیا معراج میں ساتھ نہیں ہوگا؟ ارے نبی کو روحانی نہیں جسمانی معراج ہوئی ہے.
نبی اپنے جسم کے ساتھ معراج پر پہنچا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسم جائے اور خون نہ جائے، جسم جائے اور خون نہ جائے۔ جہاں نبی کا جسم ہے وہاں نبی کا خون ہے، جہاں نبی کا جسم وہاں نبی کا خون۔ جب اللہ راتوں رات لے گیا اپنے محبوب کو تو محبوب کا محبوب بھی تو گیا ہوگا۔ بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ، محبوب کا محبوب بھی تو گیا ہوگا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اور بات بالکل آخری منزلوں پر داخل ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے گرمی بہت ہے لیکن میں آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ کیا کہا اللہ نے؟ لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ پیغمبر کا سفر ہے مسجد سے مسجد تک۔ یہ سامنے والے حضرات ضرور میرے ساتھ ہیں۔ باہر والوں سے میں اتنی درخواست نہیں کرتا، حالانکہ باہر والے بہت زیادہ بول رہے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ہاتھ اور آپ کے یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پیغمبر کا سفر ہے مسجد سے مسجد تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ ختم ہو رہی ہے بات، اور فضائل کی آخری معراج آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور جہاں تک جملہ پہنچے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتانا کہ جملہ پہنچ گیا۔ پیغمبر کا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اقصی تک۔ ہم نے کہا یہ اقصی کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی دور والی مسجد، یہ جو بیت المقدس میں مسجد اقصی ہے اللہ وہاں تک لے گیا۔ جی صاحب، اللہ کہہ رہا ہے میں بہت بڑا ہوں، اس لیے کہ میں نبی کو مکے سے بیت المقدس لے گیا اور راتوں رات لے گئے۔ تو بھائی راتوں رات آج بھی ہم 4 گھنٹے کی فلائٹ پکڑ کے ہم بھی بیت المقدس جا سکتے ہیں۔ تو اللہ اس بات پر کیوں اپنی تعریف کرے گا؟ جو کام بندے کے اختیار میں بھی ہو تو بندہ اس پر، اللہ اس پر اپنی تعریف کیوں کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ مسجد اقصی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ تیار ہیں سارے کے سارے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسجد اقصی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسجد اقصی کیا ہے۔ آواز بھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہم لے گئے راتوں رات اپنے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ ہم نے پوچھا اے قرآن تو بتا یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ ہمیں روایت سے نہیں پوچھنا، ہمیں حدیث سے نہیں پوچھنا، ہمیں علم رجال سے نہیں پوچھنا، ہمیں خود قرآن سے پوچھنا ہے۔ قرآن تو بتا دے کہ مسجد اقصی کون سی مسجد ہے؟ قرآن نے آواز دی، آؤ سورہ والنجم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ان علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ آواز دی خدا نے کہ والنجم اذا ہوا، مجھے ستارے کے اترنے کی قسم۔ مجھے صرف ستارے کی قسم نہیں، مجھے ستارے کے اس وقت قسم جب وہ کسی دروازے پر طواف کر رہا تھا، جب وہ کسی دروازے پر اترا ہے، مجھے ستارے کے اترنے کی قسم۔ تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا، یہ جو کہتا ہے وہی کے تحت کہتا ہے۔ ہم نے اسے علم دیا ہے، بڑے قوت والے نے اسے علم دیا ہے، ہم اسے افق پر بلند کرتے 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 کعبہ قوسین تک لے گئے، اور عبد و معبود میں اتنا فاصلہ رہا کہ کچھ بھی فاصلہ نہ رہا۔ یہی تو میرا موضوع رہا نا، اختیارات بندگی، اور آج موضوع سمجھ رہا ہے۔ اور عبد و معبود میں اتنا فاصلہ رہا کہ کچھ بھی فاصلہ نہ رہا، اور بس ہمیں جو کہنا تھا ہم نے کہا، ہمیں جو وحی کرنا تھی ہم نے کی۔ تو معلوم ہوا مسجد اقصی ہے کعبہ قوسین، سیدھی سی بات میں نے بتا دیا آپ کو، مسجد اقصی ہے کعبہ قوسین۔ کعبہ قوسین سب سے بلند مقام، کعبہ قوسین پر جبرائیل جیسا سید الملائکہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ کعبہ قوسین وہ جہاں آدم بھی نہ پہنچے، جہاں نوح بھی نہ پہنچے، جہاں ابراہیم بھی نہ پہنچے، جہاں موسیٰ بھی نہ پہنچے، جہاں عیسیٰ بھی نہ پہنچے، جہاں کوئی نبی نہ پہنچا، وہ ہے کعبہ قوسین۔ صرف نبی پہنچا اور کوئی نہ پہنچا۔ اب جب جبرائیل بڑھے سدرۃ المنتہا پہ، جبرائیل رکے، نبی آگے بڑھے، نبی تنہا جا رہا تھا۔ اب نہ کوئی نبی جا سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ پر مار سکتا ہے، صرف اللہ ہے اور محبوب ہے، صرف معبود ہے اور عبد ہے، صرف خالق ہے اور مخلوق ہے، صرف ساجد ہے اور مسجود ہے، صرف رازق ہے اور مرزوق ہے، صرف طالب ہے اور مطلوب ہے، صرف شاہد ہے اور مشہود ہے۔ کوئی نہیں، صرف اللہ ہے اور بندہ ہے۔ اب پتہ نہیں جملہ پہنچے گا نہیں، میری محنتیں آپ کے حوالے ہو رہی ہیں۔
میرا خون پسینہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے، جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یقیناً اسے آپ محفوظ کریں گے۔ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے اور صرف مصطفیٰ ہے۔ اللہ اس مقام کو کہہ رہا ہے مسجد، جہاں کوئی بھی نہیں ہے، اس مقام کو اللہ کہہ رہا ہے مسجد اقصی، یعنی کعبہ قوسین مسجد اقصی ہے۔ مسجد ہوتی کیا ہے؟ اگر آپ کو میں کہوں کہ بیٹے کسی بچے سے کہوں میرا خط لے کے جاؤ فلاں شہر میں جانا اور فلاں محلے میں یہ خط دے دینا، وہ بچہ فلاں محلے میں گیا اور جیسے ہی محلے کی پہلی گلی میں انٹر ہوا اس نے دیکھا کونے پہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ اب مسجد بند ہے، لیکن مسجد کھلی ہو یا بند ہو، سمجھ گیا کہ مسجد کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سجدہ گزار رہتے ہیں۔ جو مسجد میں سجدہ کرنے آتے ہیں، جو مسجد میں سجدہ کرنے آتے ہیں، مسجد کا وجود بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمان رہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سجدہ گزار رہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جہاں کوئی نہ پہنچا وہاں میرا نبی پہنچا، اور اس مقام کو اللہ مسجد کہہ رہا ہے، مسجد کہہ رہا ہے۔ مسجد کا مطلب سجدہ کرنے کی جگہ، جہاں سجدہ گزار رہ رہے ہوں۔ ارے یہ تو پتا کرو کہ مسجد اقصی کعبہ قوسین ہے، وہاں اللہ کے علاوہ کون سجدہ گزار رہ رہے تھے؟ ذکر ہے آپ آخری آدمی تک سلامت رہیں۔ توجہ فرمائیں آپ، توجہ فرمائیں آپ نے۔ مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ، اور مسجد اقصی کعبہ قوسین تلاش کرو کہ کون سجدہ گزار تھے جو وہاں رہ رہے تھے، کون تھے جو معبود کے ساتھ عبودیت کی منزل پر تھے، کون تھے جو معبود کے ساتھ عبودیت کی منزل پر تھے۔ بلند ہوتا گیا آخری جملہ فضائل کے اعتبار سے، اور یہی سے تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ بلند ہوتا گیا خلاؤں کو چیرا، فضاؤں کو چیرا، ہواؤں کو چیرا، آسمانوں کی بلندیوں کو پار کرتا ہوا آگے بڑھا، جنتوں کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، پل صراط کو دیکھا، میزان کو دیکھا، ایک بار عرش کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، لوح کو دیکھا، قلم کو دیکھا، شاخ طوبہ کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، جنت کے حجابات کو دیکھا، سرادقات کو دیکھا، سدرہ پر پہنچا، جبرائیل رکا، نبی آگے بڑھا، آواز آ رہی تھی میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ کس کے قریب چلا جا، کس کے قریب چلا جا؟ اللہ تو ہر وقت نبی کے قریب رہتا ہے، پھر کون بلا رہا ہے میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا؟ معلوم ہو رہا ہے جس کی آواز آ رہی ہے وہی قریب بلا رہا ہے، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ ایک بار نبی بڑھتا گیا کعبہ قوسین تک پہنچ گیا۔ نبی نے ایک بار سجدے میں سر کو رکھا، جبروت الہی سے خوفزدہ ہو کر سجدے میں سر کو رکھا۔ اللہ نے کہا سجدے سے سر کو اٹھاؤ، تم سے باتیں کرنا ہے۔ باتیں ہو گئی، جب باتیں ہو گئی تو پیغمبر نے دیکھا ایک حجاب ہے جو رہ گیا ہے، ایک حجاب ہے جو رہ گیا ہے۔ پیغمبر نے کہا یا اللہ، زمین سے لے کے کعبہ قوسین تک آ گیا، بہت سے حجابات آئے، جیسے جیسے آگے بڑھتا تھا حجاب خود بخود ہٹتا تھا، حجاب خود بخود ہٹتا تھا۔ یہ آخری حجاب کیوں پڑا ہوا ہے، یہ خود کیوں نہیں ہٹ رہا؟ اللہ نے کہا تمہارا اختیار دکھانا ہے، چاہو تو حجاب پڑے رہنے دو، چاہو تو حجاب ہٹا دو۔ علامہ مجلسی نے لکھا جیسے ہی پیغمبر نے حجاب ہٹایا، حیران ہو کے دیکھا جسے زمین پر چھوڑ کر آ رہا تھا وہ آسمانوں پر موجود ہے۔ نظر بد سے محفوظ رکھے، ہر بلا سے محفوظ رکھے، آپ کو چادر زہرا کی سائے میں رکھے پروردگار۔ جیسے آپ نے سنا جملہ، تو جہاں نبی گیا وہاں خون گیا۔ میں تو کہوں گا خون نے استقبال کیا، خون نے استقبال کیا۔ جہاں نبی وہاں نبی کا خون، جہاں نبی وہاں نبی کا خون۔ تو میرے عزیزوں، کہہ دیا تھا ابو طالب نے، جاتے جاتے کہا تھا علی یہ محمد تمہارے حوالے، جہاں اس کا پسینہ گرے وہاں اپنا لہو گرانا، محمد کی حفاظت کرنا۔ باپ کی وصیت ہے تو علی سے لے کے حسین تک نے پوری کی۔ یہ حسین کربلا میں نبی کے خون کو بچانے آئے ہیں، نبی کے پیغام کو بچانے آئے ہیں۔ جب اس وقت بیٹھے ہوئے ہو، دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہو، لیکن ایک بادل کا ٹکڑا آ چکا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا سایہ ہو گیا ہے، ذرا آنکھ اٹھا کے اس بادل کے ٹکڑے سے کہتے نا تو کربلا میں کہاں تھا؟ بچے حسین کے پیاسے تھے،
ذرا سا بھی سایہ نہیں تھا، سورج آگ برسا رہا تھا۔ رونے بیٹھے ہو نا، تمہاری آنکھیں بھیگ رہی ہیں، بس رونے والی شکل ہی بنا لو۔ صبح سے جلوس میں تھک چکے ہو، لیکن اتنے تو نہیں تھکے نا جتنے حسین تھک چکا ہے۔ حسین اس وقت تک 72 لاشیں اٹھا چکے ہیں، حسین 72 لاشیں اٹھا چکے ہیں۔ حسین علی اصغر کی قبر بنا چکے ہیں، حسین نے علی اصغر کی قبر بنائی اور پھر بہن کو الوداع کہا، الوداع کہہ کے میدان کی طرف آئے۔ حسین نے 17 حملے کیے فوج اشقیاء پر، فوجوں کو ذوالقفل تک بھگا کر لے گئے، بار بار واپس آتے تھے، بار بار حملے کرتے تھے۔ آخری حملہ جب ہوا ہے اور حسین لا حول کہہ کر واپس آئے تو ایک بار آواز آسمان سے آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا اے نفس مطمئن، آجا اے حسین، تیرا رب بلا رہا ہے، آجا حسین اپنے رب کی بارگاہ میں آجا۔ اب رب بلائے اور عبد نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور یہ کہہ کے نیام میں رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری طرف دیکھنا، ہاں یہ باہر جو بیٹھے سارے ماتم کر رہے ہیں، مجھے اندر والوں سے شکایت ہو رہی ہے، آپ کے ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہے میرے عزیزوں؟ آپ کے ہاتھ ویسے اٹھے، دیکھو میرے باہر جتنے ماتمی بیٹھے، خدا ان کو سلامت رکھے، ان کی جوانی کو سلامت رکھے۔ میری طرف دیکھنا، جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا اور یہ کہہ کے رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین نے دونوں پاؤں رکاب سے اٹھائے اور اس طرح گھوڑے پر بیٹھ گئے، ایسے گھوڑے پہ بیٹھے اور حسین نے ایسے ہاتھ رکھے، حسین نے گردن جھکا لی، اس لیے کہ رب بلا رہا تھا۔ جیسے ہی فوج نے دیکھا کہ حسین نے تلوار نیام میں رکھ لی ہے، ذوالفقار نیام میں چلی گئی، بھاگی ہوئی فوج واپس آئی۔ میرے مولا زین العابدین نے کہا، جس کے پاس جو ہتھیار تھا اس نے اس ہتھیار سے حسین پر حملہ کیا۔ کسی نے تلواریں ماری، کسی نے نیزے مارے، کسی نے لاٹھیاں ماری، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارے، پتھر مارے۔ ارے فاطمہ کا لال زین فرس سے زمین پر آ گیا، زین فرس سے زمین پر آیا تو ایک بار دو زانو ہو کے بیٹھا۔ یہی وقت تھا جس وقت میں تم بیٹھے ہو، ماتم کرو، یہ جتنے لوگ بیٹھے ماتم کرو، ماتم کرو۔ یہی وقت تھا، یہی وقت، یہی گزرتا ہوا لمحہ جو لمحہ گزر رہا ہے، عصر کا وقت تھا۔ حسین دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، حسین کے پورے جسم پر تیر لگے ہوئے تھے، اب جسموں پر تیر کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ہر تیر سے لہو بہ رہا تھا۔ حسین بیٹھ گئے، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے ایک نیزہ لیا، حسین کے پہلو میں چبھویا، نیزہ دوسری طرف سے پار ہو گیا، نیزہ دوسری طرف سے پار ہو گیا۔ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ اس نے نیزے کو واپس کھینچا۔ زین العابدین نے کہا، جب میں نے اپنے بابا کو دفنایا تھا تو میں نے بابا کے پہلو میں سوراخ دیکھے تھے، میں نے بابا کے پہلو میں سوراخ دیکھے تھے۔ ایک اور شخص آگے بڑھا، ایک اور شخص آگے بڑھا، اس نے حسین کے منہ پر تماچے مارے، کبھی ادھر تماچا مارتا ہے، کبھی ادھر تماچا مارتا ہے، حسین کبھی لڑکھڑا کے ادھر گر رہے ہیں، کبھی ادھر گر رہے ہیں۔ ایک اور شخص آگے بڑھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس نے سامنے دیکھا ایک پتھر پڑا ہوا ہے، بڑا سا پتھر اس نے اٹھایا، حسین کے سر پر مارا، سر شگافتہ ہو گیا۔ شمر آگے بڑھا، حسین کو لٹایا، پشت قفا سے، پشت قفا سے 13 ضربوں سے حسین کا گلا کٹا۔ زہرا کی آواز آ رہی تھی، نہ مارا، میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، ماتم حسین۔